बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया था और मैंने ये भी बताया था कि इनके वालिद का लक़ब इसराइल था, यानी अल्लाह का बंदा, और जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें थी वो बनी इसराइल कहलाईं। और अल्लाह ताला ने जितने भी अम्बिया कराम भेजे हैं वो तमाम के तमाम बनी इसराइल में से थे। सिर्फ हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से थे, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े रसूल गुज़रे हैं। उन पर तौरात नाजिल हुई। उनकी कौम, जिन्हें इस वक्त यहूदी कहा जाता है, उन्हें बनी इसराइल कहा जाता था पहले। इनकी हिदायत और निजात का काम अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया था। मिस्र में उस वक्त, ये उन दिनों की बात है जब मिस्र में उस वक्त कप्तियों की हुकूमत थी और उनका बादशाह फ़िरौन कहलाता था। वो बनी इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करता था। अल्लाह ताला को बनी इसराइल पर रहम आया और मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उनकी पैदाइश से पहले हुआ ये कि मिस्र के बादशाह फ़िरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत को ख़त्म करके बनी इसराइल को आज़ाद कराएगा। इस खबर से फ़िरौन परेशान हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस कौम में, यानी बनी इसराइल में, जो भी लड़का पैदा हो उसे ज़िबह कर दिया जाए, लेकिन लड़कियां ज़िंदा रहने दी जाएं। जिस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी वालदा को डर लगा रहता कि कहीं फ़िरौन को अगर पता चल गया तो मेरे बेटे को मार डालेगा। वो काफ़ी दिनों तक इस बात को छुपाती रहीं। अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि उन्हें एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो। दरिया की दूसरी तरफ हुआ ये कि फ़िरौन के घर वाले थे। संदूक बहता बहता फ़िरौन के महल की तरफ पहुंच गया। घर वालों ने जब संदूक को बहता हुआ देखा तो उन्होंने बहते हुए संदूक को उठाकर घर ले आए। फ़िरौन की बीवी ने जब संदूक में बच्चे को देखा तो इतना खूबसूरत बच्चा देखकर फ़िरौन से कहने लगी कि इसे कत्ल ना करो, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे, हो सकता है कि ये बच्चा वो ना हो। खैर, फ़िरौन ने अपनी बीवी आसिया की बात मान ली। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में की, यहाँ तक कि वो जवान हो गए। एक रोज़ का किस्सा है कि वो सुबह के वक्त शहर आए। उन्होंने देखा कि उनकी कौम, यानी बनी इसराइल का एक आदमी को कप्ती मार रहा है। उनसे बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने अपने साथी को बचाने के लिए कप्ती को एक घौंसा मारा, जिससे कप्ती वो बर्दाश्त ना कर सका और मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के डर से कि वो बदले में मुझे मार डालेगा, वो शहर छोड़कर मदियन चले गए, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का शहर था। शुएब अलैहिस्सलाम भी साथियों एक नबी थे और उनकी कौम को अल्लाह ने नाफरमानी के सबब हलाक कर डाला था। और सिर्फ़ अल्लाह ताला ने, जैसे कि मैंने भी आपको पिछले अम्बिया कराम के बारे में बताया था कि अल्लाह ताला ने हमेशा ईमान वालों को बचा लिया, इसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को भी, जो ईमान वाले थे, उनको अल्लाह ने बचा लिया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के करीब पहुँचे तो देखा कि बहुत से लोग कुएं के पास जमा हैं और अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि दो लड़कियां अपने जानवरों को लेकर एक तरफ खड़ी हैं, वो पानी नहीं पिला रहीं। मूसा अलैहिस्सलाम लड़कियों के पास गए और उनसे पूछा कि वो पानी अपने जानवरों को क्यों नहीं पिला रहीं। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, जब भी सब अपने अपने जानवरों को पानी पिला लेंगे तो फिर हमारी बारी आती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवर लिए और उनको पानी पिला दिया और ख़ुद जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह से दुआ की, क्योंकि उस वक्त वो खाली हाथ आए थे, बेयारो मददगार थे। ना उनके पास खाने के लिए था, ना उनके पास घर था और कुछ भी उनके पास ज़िंदगी गुजारने का सामान मौजूद नहीं था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे परवरदिगार, जो भी खैर तो मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। लड़कियों ने घर जाकर अपने वालिद को तमाम किस्सा सुनाया। वालिद भी, शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलवाया और तमाम माजरा मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम को सुनाया।
کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا تھا اور وہ کیوں مدین آ گئے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچایا ہے۔ آپ 8 سال میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو آپ کو اختیار ہے۔ 8 سال کے بعد میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ 8 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف چل پڑے۔ یعنی شعیب علیہ السلام کی بات موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لی اور وہ ان کے گھر میں رہنے لگ گئے اور ان کا کام کاج کرتے رہے۔ پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے۔ راستے میں ایک پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں انتظار کرو، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں ایک آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی جو پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، اس کو ہم ابھی پہلے والی حالت پر پھر کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنا ہاتھ اپنے بائیں بغل میں ڈالو اور پھر نکالو، بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر وہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی اور کہا کہ ان دونوں معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، اور فرمایا اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، اور میری زبان کھول کہ لوگ میری بات سمجھ لیں اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ مجھے قوت ملے۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام بچپن میں انہوں نے جلتا ہوا کوئلہ اپنی زبان پر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی اور وہ اٹک اٹک کے بات کیا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا سے فرمائش کی کہ میری زبان کو آپ کی گرہ آپ کھول دیں تاکہ میں جب اپنا آپ کا پیغام فرعون کو دوں تو میں بغیر کسی اٹکے ہوئے انہیں اپنی بات سمجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، ان کی بات کو قبول کر لیا، اور دونوں بھائی فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے اور اپنی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں۔ فرعون نے پوچھا اچھا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا بھی پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کہتے رہے۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے اعلان کر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا۔ ان جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں۔ تمام لوگ دیکھ رہے تھے اور دیکھنے والوں کو ایسے لگا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر پہلے تو بہت ڈر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ڈرو نہیں موسیٰ، اپنی لاٹھی ڈالو۔ انہوں نے جب لاٹھی ڈالی تو وہ بڑا سا اژدہا بن گئی اور اس اژدہے نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے معجزہ لے کر آئے ہیں۔ تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم موسیٰ کی بات مان لو۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو معجزہ ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، تو فرعون نے سزا کے طور پر جادوگروں کے ہاتھ پیر کٹوا دیے، لیکن وہ ایمان پر قائم رہے اور اپنے ایمان سے باز نہ آئے۔ اس واقعے کے بعد فرعون کی قوم پھر بھی ایمان نہ لائی اور فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو نہ روکا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ کے حکم سے ایک رات موسیٰ علیہ السلام تمام قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ صبح ہوئی تب فرعون کو پتہ چلا کہ وہاں تو بنی اسرائیل کی قوم ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے ان کا پیچھا کر کے سمندر کے قریب انہیں جا لیا۔
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب فرعون کی فوج کو دیکھا تو وہ چلائے اور ڈر گئے کہ اب ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح سالم سمندر کے پار اتار دیا، مگر فرعون اور اس کے ساتھی جو سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی چھڑی ہٹا لو۔ دراصل اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ سمندر کے بیچ میں اپنی چھڑی کو ڈال دو۔ جیسے ہی انہوں نے چھڑی ڈالی تو دونوں طرف سے سمندر کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشکی کا راستہ بن گیا، جس سے پوری بنی اسرائیل کی قوم آرام سے گزر گئی، اور اسی خشکی کے راستے کو دیکھتے ہوئے فرعون کی فوج بھی سمندر میں اتر گئی۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کی قوم ساحل پر پہنچی، فرعون کی قوم بھی سمندر میں تھی، اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اٹھا لی، جس سے جو پانی دیوار بن کر کھڑا ہوا تھا ایک دم پوری کی پوری فرعون کی قوم پر فرعون کی قوم پر آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم غرق ہو گئی۔